بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا، جس کا سبق نمبر 16 ہے، جس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر، پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میں الفاظ معنی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے صحبت، کسی کے پاس اٹھنا بیٹھنا، رفاقت ساتھ کو کہتے ہیں۔ حمیت غیرت کو کہتے ہیں۔ بیگانہ غیر پرایا، رفاقت دوستی، ملت قوم، مروت رعایت یا لحاظ کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد قطع طالب علم ہے، جہاں سے یہ سبق سٹارٹ ہوتا ہے اس سے ایک پیج پیچھے دیکھیں تو یہ قطع لکھا ہوا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ان اشعار میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نوجوانوں کی غیرت اور جرت اور بیداری کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کسی طوفان، مشکل یا امتحان کے ذریعے تجھے جگا دے، کیونکہ تمہاری زندگی میں سکون تو ہے لیکن اس میں کوئی حرکت، کوئی جوش اور کوئی جد و جہد نظر نہیں آتی۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے کچھ حاصل نہیں، اصل چیز عمل اور شعور ہے۔ تم کتاب پڑھتے ہو مگر اس کی اصل مفہوم اور روح کو نہیں سمجھتے، اس لیے حقیقی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ سبق سٹارٹ ہوتا ہے، بچوں کے لیے نصیحتیں۔ یہاں سے اصل نظم سٹارٹ ہوتی ہے۔ پہلا شعر ہے کہ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرہ انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ اس کی تشریح بنے گی کہ زندگی میں مشکلات اور رکاوٹیں آنا معمول کی بات ہے، لیکن اگر انسان کے اندر صبر، حوصلہ اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہو تو کوئی بھی مشکل منظر عبور کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اصل کامیابی ہمت اور مسلسل کوشش سے ہی ملتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ جو اس کی تشریح یہ بنے گی کہ جو لوگ نکمے اور سست ہوتے ہیں وہ زندگی میں کبھی اپنی خواہشات یا مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ کامیابی صرف ان کو ملتی ہے جو محنت اور جد و جہد کو اپنا اصول بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ شعر ہے کہ خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ تشریح: انسان جب جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو محنت اور کام کرنے کی طاقت نہیں رہتی، اس لیے ضروری ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے روزانہ ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ خوش مزہ جیسا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ خوش اخلاقی اور نرم مزاجی ایسی خوبی ہے کہ لوگ خود بخود متاثر ہوتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں خوش مزاجی اور نرم ہو تو وہ ہر دل عزیز بن سکتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ تشریح ہے کہ خندہ پیشانی اور میٹھے الفاظ سے انسان دوسروں کا دل جیت لیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خوش دلی سے ملیں اور نرم گفتگو کریں تاکہ لوگ ہم سے جو ہے وہ خوش رہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ایک ہی اللہ کے بنائے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ دنیا میں سب انسان اللہ کی مخلوق، یا کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، سب برابر ہیں، اس لیے انسان کو اپنے جیسے دوسروں سے محبت، بھائی چارہ اور حسن سلوک سے جو ہے وہ پیش آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ برائی سی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے۔ کام کو کل پر ٹال دینا بری عادت ہے کیونکہ اس سے پریشانی بڑھتی ہے۔ اگر انسان آج ہی اپنا کام مکمل کرے تو بعد میں ذہنی سکون، فراغت جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں
کہ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ انسان کی صحبت کا اس کے کردار پر بہت اثر پڑتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے انسان خود بھی برا بن جاتا ہے، جبکہ اچھے لوگوں کی مجلس میں رہنے سے اخلاق اور کردار جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے، ایسی حمیت چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ محنت اور جذبے میں اس قدر آگے ہونا چاہیے کہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ مقابلے کی دنیا میں غیرت، حمیت اور جوش بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ حکمراں ہو کوئی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ نہ ہو، خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ کسی کی حکمرانی یا عہدہ اس کا حق ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت یا منصب دیا ہے تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ یہی جو ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیکھ کر چلنا، کچل جائے نہ چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ انسان کو اتنا حساس اور رحم دل ہونا چاہیے کہ راستے میں پڑی چونٹی تک کو نقصان نہ پہنچے۔ صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں اور کمزوروں سے بھی محبت اور خیال رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ بھید ہے اسی میں بھید عزت کا، اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ عزت اور وقار اسی شخص کو ملتی ہے جو بڑوں کی عزت اور احترام کرے۔ چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی اطاعت کریں تاکہ خود بھی عزت دار بن سکیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ دنیا میں سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ علم ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اسے مقام ملے تو اسے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم سے ہی انسان کی قدر جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کرنا بری بات ہے، اس لیے ہمیں ایسے لڑکوں سے دوستی کرنی چاہیے جو اچھے اخلاق والے، نیک اور سلجھے ہوئے ہوں، تاکہ ہم بھی اچھے بن سکیں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر، دور کی ان سے فقط صاحب اسلام چاہیے۔ اگر کسی جماعت میں، محفل میں شرارتی یا بگڑے ہوئے لوگ ہوں تو ان سے زیادہ میل جول نہ رکھو، بلکہ رسمی طور پر سلام دعا کرو تاکہ ان کی بری عادتوں کا جو ہے وہ اثر نہ پڑے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ زیادہ بے تکلفی بعض اوقات غلط فہمیوں اور نفرت کا باعث بنتی ہے، اس لیے دوستی اور تعلقات میں میانہ روی رکھنی چاہیے تاکہ رشتوں میں جو ہے وہ تلخی پیدا نہ ہو۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ باپ داداؤں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ اگر کسی کے آباء و اجداد بڑے یا مشہور تھے تو اس پر غرور کرنا فضول بات ہے۔ انسان کی اصل بڑائی اس کی محنت، کردار اور کاموں سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہتے ہو گر سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تمہیں اپنی آنکھوں میں حیا اور اپنے اخلاق میں نرم دلی، لحاظ اور مروت رکھنی چاہیے، اس سے عزت ملتی ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، سوالیہ ہے یہ، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ اونچی ذات یا خاندان کی وجہ سے غرور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل عظمت انسان کے نیک اعمال اور شرافت میں ہے، اسی پر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف،
کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر کتابیں گندی پھٹی ہوئی یا خراب ہوں تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کی چیزوں خاص طور پر کتابوں کی حفاظت اور خیال کریں۔ نیکسٹ مشق ہے یہاں سے کہ نظم کے مطابق دیے گئے مرکزی خیال کی مناسبت سے نظم کے شعر اشعار چن کر کاپی میں لکھیے۔ سب سے پہلا ہے ہمت اور محنت، یعنی کہ ہمت اور محنت کے متعلق جو اپنا نظم میں شعر ہیں ان کو آپ نے نظم میں سے چننا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو محنت اور ہمت کے بارے میں جو نظم کے اندر شعر استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ دوسرا ہے اچھے اخلاق کے متعلق شعر کون سا بنے گا؟ تو خوش مزہ جیسا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، ہر کوئی تہسی کہے ایسی طبیعت چاہیے، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو کے متعلق شعر ہے برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے۔ اسی طرح نیک صحبت اختیار کرنے کے متعلق شعر جو ہے، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ساتھیوں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ، اس کے متعلق شعر بنے گا ساتھ والے دیکھنا تم سے بڑھ نہ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے۔ نیکسٹ بے زبانوں کا خیال رکھنا، اس کے متعلق شعر دیکھیں کہ دیکھ کر چلنا کچل نہ جائے چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ علم کے متعلق شعر، علم کی اہمیت کے متعلق شعر یہ بنے گا کہ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت یہ، ڈھونڈ لو اس کو گر دنیا میں عزت چاہیے۔ نیکسٹ ہم جماعتوں سے رویہ، اس کے متعلق بیٹا شعر یہ بنے گا کہ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے، ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ باپ دادا یا اونچی ذات پر اترانے کے متعلق شعر ہے کہ باپ داداؤں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب سے بڑی بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے، یعنی کہ باپ دادوں کی بڑائی پر نہیں اترانا چاہیے بلکہ خود محنت کرنی چاہیے۔ کتب کا احتیاط سے استعمال، اس کے متعلق شعر یہ بنے گا کہ گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ نیکسٹ جو ہے وہ زبان شناسی اور قواعد کا سلسلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ہے اسم ذات۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کو دوسروں سے الگ پہچانا جاتا ہے، مثلا انسان، قلم، کتاب، پانی وغیرہ۔ اسم ذات کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا اسم مصغر ہے، یہ وہ اسم ہے جو کسی اسم کی چھوٹی حالت کو ظاہر کرے، مثلا جیسے دیگ سے دیج کا، گھاٹ سے گھٹولا، باغ سے باغیچہ وغیرہ۔ اسم مکبر وہ اسم ہوتا ہے جس میں بڑائی ظاہر کی جائے، مثلا بات سے پتنگڑ، راجا سے مہاراجا، چھتری سے چھتر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف، اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی کئی قسمیں اسم ظرف کی۔ سب سے پہلا اسم ظرف مکان آتا ہے کہ ایسا اسم جس میں جگہ مقام کا نام ظاہر ہو، مثلا چڑیا گھر، ریگستان، بیٹھک، میکا، سبزہ زار وغیرہ، مسجد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں ظرف زمان ہے وہ اسم جس میں وقت یا زمانہ ظاہر ہوتا ہے، مثلا صبح و شام، رات، دوپہر، سال، صدی وغیرہ۔ اسم آلہ وہ اسم جس سے کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ظاہر ہو، جیسے ہتھوڑا، کلہاڑا، بیلن، چابی، برش وغیرہ۔ اسم صوت کا مطلب ہے آواز، وہ اسم جس سے کوئی آواز ظاہر ہوتی ہو اسم صوت کہلاتا ہے، جیسے کائیں کائیں، چھم چھم وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اوپر دی گئی اقسام کی مزید دو مثالیں جو ہے وہ تحریر کریں۔ جیسے سب سے پہلی قسم ہے اسم مصغر، اس میں لی، شیشی، ڈبیا، کٹوری، باغیچہ وغیرہ۔
اس میں مکبر جیسے راہ سے شاہراہ، پگڑی سے پگڑ وغیرہ، یعنی کہ بڑی چیز سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ظرف مکان باغ اسٹیشن جس میں کسی چیز کا نام ظاہر ہو جیسے مدرسہ شفا خانہ وغیرہ۔ اس میں ظرف زمان جیسے ہفتہ سال مہینہ آج اور کل وغیرہ۔ اسی طرح اس میں آلہ ہتھوڑا بیلن چابی وغیرہ۔ اس میں صوت دھک دھک سائیں سائیں گو گو وغیرہ، یعنی کہ جس میں مختلف قسم کی آوازیں ظاہر ہوں۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں اس میں ذات کی اقسام کی نشاندہی کیجیے۔ حکیم صاحب نے دوا کی پڑیا باندھی، اس میں مصغر ہے۔ اس میں مصغر کی اگر آپ یہاں پہ تعریف دیکھیں کہ وہ اسم جس میں چھوٹی حالت کو ظاہر کیا جائے، سمجھ میں آئی؟ تو اس میں دیکھیں کہ دوا کی پڑیا باندھی، تو یہ چھوٹی حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح حاشر ایئرپورٹ پر قطار میں کھڑا تھا، ظرف مکان بنے گا۔ یہ عمارت صدیوں سے پرانی ہے، اس میں دیکھیں کہ صدیوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ اس میں ظرف زمان بنے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ابا جان نے بیلچے سے مٹی ایک طرف کی، اس میں دیکھیں اس میں آلہ کا استعمال ہوا ہے بیلچہ، تو یہ اس میں آلہ بنے گا۔ دور سے ریل گاڑی کی چھک چھک سنائی دے رہی تھی، یہاں میں چھت غلط لکھا ہے، یہاں چھک آئے گا، چھک چھک سنائی دے رہی تھی، تو یہ اس میں صوت ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریر کیجیے۔ مرکزی خیال اس میں محنت، ہمت، اچھے اخلاق، نیک صحبت، علم کی اہمیت اور دوسروں سے محبت کی نصیحت کی گئی ہے۔ شاعر نے سکھایا ہے کہ انسان کو اپنی محنت، شرافت اور نرم مزاجی سے عزت حاصل کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ ان اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے کہ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ حوالہ آپ یوں دے سکتے ہیں کہ شاعر کے حوالے سے کہ یہ بچوں کے لیے چند نصیحتیں سے لیا گیا شعر۔ عشق کے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تشریح مدرجہ بالا شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال، یہاں پہ آپ لازمی لکھیں گے کیونکہ لکھا ہوا کہ شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ بچوں کی نصیحت کرتے ہوئے مشکلات سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام جو بہت مشکل اور دشوار ہو اس کو کرنے کے لیے ہمت چاہیے، اور اگر ہم تھوڑی ہمت کر لیں تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے منزل دور ہو اور راستہ مشکل بھی ہو تو انسان جو چلنے کی ہمت رکھتا ہے کٹھن منزلوں کو بھی پار کر لیتا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ شاعر اس میں بھی مشاعر کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، تو مدرجہ بالا شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ محنتی اور نکمے بچوں کا موازنہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی کی تمنا ہے اور تم اپنی منزل مراد پانا چاہتے ہو تو محنت کرو، اس کے برعکس اگر تم نکمے رہے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک سادہ سا اصول ہے کہ محنت کرنے والوں ہی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، جبکہ کہہ سکتے ہیں اور کاہل لوگ نامراد اور ناکام رہتے ہیں۔ اسی طرح آخری شعر ہے کہ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ تشریح بھی شاعر کے حوالے سے کرنی ہے، تو آپ سٹارٹنگ میں ویسے ہی لکھ سکتے ہیں جیسے پہلے شعر میں نے بیان کیا تھا کہ حوالہ لکھیں گے سب سے پہلے کہ مدرجہ والا شعر بچوں کے لیے چند نصیحتیں سے لیا گیا ہے۔ اس میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہایت ہی عمدہ بات کی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کی دلیل اس کے کام اور اس کی شرافت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اونچی ذات کا ہونا، اس پر اترانا ہماری شرافت کا معیار نہیں، بلکہ ہمارے اونچا ہونے کا معیار ہمارے کام سے ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ اپنے اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مجسٹریٹ کے نام دیے گئے موضوعات میں سے کسی ایک پر درخواست لکھنی ہے۔ اسکول میں ہفتہ کتب کا انعقاد
اور معلوماتی دورے فیلڈ ٹرپ کا انتظام. ٹھیک ہے، تو دونوں درخواستیں میں نے لکھ دی ہیں. سب سے پہلے عنوان ہے درخواست برائے انعقاد ہفتہ کتب. سب سے پہلے آپ جناب محترم پرنسپل صاحب صاحبہ جو بھی آپ نام لکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں نا باخدمت جناب پرنسپل صاحب، ٹھیک ہے، آگے اسکول کا نام. اس کے بعد آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہے، جناب عالی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے درخواست سٹارٹ کرنی ہے. جیسے کہ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ مطالعے کا رجحان بڑھانے اور طلباء میں کتب بینی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اسکول میں ہفتہ کتب منعقد کیا جائے. اس ہفتے کے دوران طلباء کے لیے کتابوں کی نمائش، مطالعے کی نشستیں اور معلوماتی تقاریر کا اہتمام کیا جا سکتا ہے تاکہ طلباء کو اچھی کتابوں کی جانب راغب کیا جا سکے. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ ہماری درخواست پر غور فرماتے ہوئے جلد از جلد ہفتہ کتب کے انعقاد کی جو ہے وہ منظوری عطا فرمائیں گے. شکریہ. یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ فرما بردار اور آپ اپنا نام اور جماعت اور رول نمبر وغیرہ جو ہے وہ جس طرح ہم اپلیکیشن میں لکھتے ہیں ویسے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم دوسری درخواست کو دیکھیں تو وہ بھی سیم ویسے ہی لکھیں گے جیسے ہم نے پہلے میں لکھا ہے. اس میں آپ بس لکھ دیں گے کہ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے تعلیمی معلومات میں اضافے اور مشاہد کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک معلوماتی دورے فیلڈ ٹرپ کا انتظام کیا جائے. اس دورے کے ذریعے ہمیں علمی زندگی کو قریب سے دیکھنے اور سبق میں پڑھی گئی باتوں کو حقیقت میں سمجھنے کا موقع ملے گا. ہماری درخواست ہے کہ جلد از جلد ہمیں کسی تاریخی مقام، میوزیم یا سائنسی ادارے کے دورے کی دعوت دی جائے. امید ہے کہ آپ ہماری اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے دورے کا انتظام کریں گے. شکریہ. ڈیٹ لکھ دیں گے اور اس کے بعد فرما بردار آپ کے شاگرد، آپ کا نام، جماعت اور رول نمبر وغیرہ جیسے ہم اپلیکیشن میں لکھتے ہیں ویسے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.